بچپن میں پہلے دن سے محمد لیا تھا نام، اس دن سے آج تک میرے منہ میں مٹھاس ہے۔ سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، پر قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ میرے آقا کسی ایک اسپیسیفک جو ہے نا وہ فرقے کے نہیں ہیں۔ مدینے دی اذان ہووے، ماہ رمضان ہووے، میری زبان تے وردے رب دا قرآن ہووے۔ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے پیسوں کی برسات ہوتی ہے، جوش بلبلہ آسمان پر ہوتا ہے، لیکن جیسے پیسہ رکتا ہے وہ جذبہ ٹھنڈا کیوں ہو جاتا ہے، کم کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یا تو وہ تھک جاتا ہوگا، نعت خواں بھی تو تھکتے ہیں۔ ویلے تانگا یار دیاں تے میں بیٹھی کاگ اڈار، فالاں پاواں میں تا قاصد بھیجاں، میرا تھی گیا حال بیمار۔ یار باجو ہن جیون کوڑے، میرے اندر درد ہزاراں، غلام فریدا میں تائیں میں روواں، جویں وچھڑیے کونج کتاراں۔ دو تین نعتواں ہوں کسی محفل میلاد میں، آپس میں کمپٹیشن کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہر پلیٹ فارم پہ ہوتا ہے، یہ صرف نعت خوانی میں نہیں، آپ میوزک میں دیکھیں، آپ کسی بھی فارم پہ دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین۔ ویلکم ٹو ایس جی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ سیریز۔ ناظرین، رمضان کی آمد ہے، نور کی رحمتوں کی برسات ہے، ہر طرف قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، اور نعت خوانی اور تلاوت تو ہماری روح کی غذا ہے، اور آپ کی جو روح کی غذا ہے اس کا بندوبست آج میں نے کیا ہوا ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک نعت خواں موجود ہے اور ان کا نام ہے حافظ محمد اسامہ صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہیں یہ شوق کیسے ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو رمضان مبارک کہتے ہیں، کیسے جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں اس ماہ رمضان میں بہت بے شمار ہیں، الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے۔ آپ کا رمضان ٹھیک جا رہا ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ سر، آپ کو نعت خوانی کا شوق کب سے ہوا، کسے دیکھ کر ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین، میری والدہ نعت پڑھتی تھیں، پڑھتی ہیں الحمدللہ، یعنی نعت خواں وہ بھی؟ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے شوق انہوں نے دلایا، گھٹی سے ہی ملا۔ تو پھر ایک شعر میں پڑھنا چاہوں گا کہ بچپن میں پہلے دن سے محمد لیا تھا نام، اس دن سے آج تک میرے منہ میں مٹھاس ہے۔ تو بچپن سے ہی نعتیں سنتے تھے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی نعت کی نون کے نقطے سے بھی واقفیت نہیں ہے، اگر نعت کی نون کے نقطے سے بھی واقفیت ہو جائے تو یقیناً ساری زندگی سنور جائے گی۔ تو نعت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہماری نعتوں کو سرکار نعتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اچھا، بچپن میں آپ کو کون سی نعت جو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پڑھی اور اس سے بہت زیادہ آپ کو تعریف ملی ہو؟ میرے استاد گرامی تھے تو انہوں نے وہ نعت پڑھا کرتے تھے ایک، تو ہم سنا کرتے تھے، ہم بیٹھے ہوتے تھے نیچے، ان کا ایک کلام تھا، وہ پڑھتے تھے: فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ تو وہ نعت سب سے پہلی نعت وہی ہے کہ میں نے ان سے سیکھی، پڑھی اور الحمدللہ محافظ میں پڑھی۔ لیکن ہم سننا چاہیں گے آپ کی وہ نعت جو آپ نے بچپن میں پڑھی تھی۔ بچپن میں بہت سارے کلام پڑھے تھے اس کے بعد بھی، تو ویسے میرے استاد گرامی ہیں، انہوں نے کلام اعلیٰ حضرت کی طرف مجھے بڑا راغب کیا۔ انہوں نے کہا کلام اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کی تشریح ہے، تو مستند اشعار پڑھا کریں۔ تو پھر میں وہ پڑھتا ہوں، ضرور ضرور۔ اس کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان
جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز ہے کہ بندہ کھو جائے نعت۔ بہت شکریہ۔ اچھا اسامہ، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا بچپن سے پڑھتے ہیں، جی۔ شوق بہت زیادہ ہے، مدر کی طرف سے بھی آپ کو یہی ملا، خود بھی لکھتے ہیں؟ نہیں، یہ جسارت میں نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ ہمارے استاد گرامی ہیں، وہ لکھتے بھی تھے اور ان کے کچھ اشعار بھی تھے، لیکن زیادہ تر مستند اشعار میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، تو لکھنے والا کام ابھی نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ جو آپ کے استاد ہیں تو ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان کی کون سی ہیں جو آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں، ان کے اس طرح ہے کہ انہوں نے کلام لکھے لیکن وہ یعنی کہ مارکیٹ میں انہوں نے نہیں بھیجے، اچھا پڑھے نہیں، تو لیکن یہ ہے کہ وہ اشعار کچھ پڑھا کرتے تھے، صرف ہم ان سے سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، کلام آواز پریکٹس کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اچھا آپ نے کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیے؟ ہاں جی، الحمدللہ بہت سارے کمپٹیشن میں حصہ لیا اور بہت سارے کمپٹیشن الحمدللہ ون بھی کیا، اللہ رب العزت۔ نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ نے دونوں الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا سر، ایک مسئلہ جو ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہم نعت پڑھتے ہیں نا، سٹارٹ تو ہمارا بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن آگے آواز پتلی ہو جاتی ہے، جو کہ میں کہتی ہوں، میں اگر خود بھی پڑھتی ہوں نا، آواز پتلی ہو جاتی ہے، میرے اپنے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں کہتی ہوں کہ بس فضا بس۔ دیکھیں فضا، ہر چیز کی نا جب تک ہم تیاری نہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ یعنی کہ نعت کا ہو، چاہے وہ سنگنگ ہو، چاہے کوئی بھی پروفیشنل کام کوئی بھی ہے، تو جب ہم اس کی ریاضت نہ کریں، جب ہم اس کی پوری طرح پریکٹس نہ کریں تو یہ تیاری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے بھی اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، آپ کسی مستند استاد کے پاس جائیں جو پڑھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح ایک طالب علم کو استاد محترم نکھارتے ہیں، تو اسی طرح نعت پڑھنے والا اگر کسی اچھے نعت خواں کا شاگرد ہو اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ نعت پڑھنی کس طرح سے ہے، نعت کے اسلوب کیا ہے اور آواز کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ اچھا، جب میں سٹارٹ میں اکیڈمی گیا، ہمارے استاد گرامی استاد نوید بھٹی صاحب، اللہ ان کی برکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، تو انہوں نے جب میری نعت سنی تو میں پہلی مرتبہ ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے نعت سنی، انہوں نے کہا کہ بیٹا نعت آپ اچھی پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ سیکھیں اس کو، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہتے ہیں نا اس کو نوازتے ہیں یہ کام، تو آپ اس کی پریکٹس کریں۔ پھر انہوں نے اس کی باقاعدہ طور پر ریاضت کروائی ہمیں، کافی دیر ہم بیٹھ کر آوازیں نکالا کرتے۔ ریاضت کریں، جیسے ہم سنگرز کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا، ہم نہار میں ریاض کرتے ہیں گھنٹہ، کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو نعت کی پریکٹس ہم اس کا ریاض کتنی دیر کریں؟ دیکھیں جی، وہ کام ہے دنیا والا، ٹھیک ہے، یہ کام ہے جس سے آخرت بھی سنور جائے گی، تو اس کے لیے جتنا گڑ ڈالتے جائیں اتنا میٹھا، آپ جتنی محنت کرتے جائیں گے اتنا نکھار پیدا ہوگا، اور آپ جب دل سے پڑھیں گے، اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ دل سے پڑھنے والے اکثر لوگوں کی تیاری نہ بھی ہو پھر بھی مقبول ہو جاتی ہے، تو مین چیز اس میں جو ہے نا، مین چیز اس میں آپ کا عشق ہے۔ جب آپ کا عشق آ جاتا ہے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے عشق کرتے ہیں، پھر آپ جب اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر آپ جب اس کے اندر کھو جاتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے نبی ایسا آپ کو مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں،
میرے استاد گرامی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جتنے نعت خوانوں کو دیکھا ہے نا، جو حضور کی نعت پڑھنے والے ہیں، میں نے جن جن سے ملاقات کی ان کو اللہ نے اپنے در پر ضرور بلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے روزے کی زیارت ضرور فرمائی۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسا نعت خواں ضرور ہوگا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا۔ میرے دل میں بڑی تڑپ تھی، نعت پڑھتا تھا، سنتا تھا۔ میں بھی یہی پوچھنے والی تھی کہ آپ اتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی کیا عمرہ یا حج آپ نے ادا کیا؟ میں 2019 میں، میری تو بڑی طلب تھی، شروع سے ہی ہر کسی کی طلب ہے، ہر عاشق کا دل مچل جاتا ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو دل روتا ہے کہ وہ بہاریں ایسی ہیں، وہ خوبصورت منظر ایسے ہیں۔ جو چلا بھی جاتا ہے وہ بھی اسی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی دوبارہ جانا ہے۔ بالکل ایسی ہے، وہ ایک شعر ہے نا، جنہ نہیں ڈٹھاؤ کرن گلنا، جنہ ویکھ لیا بول دے نہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اچھا 2019 میں نعت ایک محفل میں تھا، نعت پڑھی، تو وہ نعت کی جو محفل ہو رہی تھی نا، وہ اس سلسلے میں ہو رہی تھی کہ جو بانی محفل تھا وہ عمرے پر جا رہا تھا۔ اچھا، تو میرے دل میں بڑی تڑپ ہوئی اس دن، نعت پڑھتے پڑھتے میں وہ پڑھا۔ صحیح۔ تو پھر دل میں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے آقا سے عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ایک بار تو مدینہ بلا لیجئے۔ تو پھر میں نے درود پاک کی، مجھے پھر میرے استاد جی نے بتایا کہ آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ میرا یہ نا تمام دوستوں کو یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ درود پاک اگر آپ مدینے کی حاضری چاہتے ہیں تو درود پاک آپ اتنا پڑھیں، آپ اتنا پڑھیں کہ اس میں کھو جائیں، پھر آپ دیکھیے آپ کو کیسے بلاوا آتا ہے۔ تو میں نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاکسار ہو کر درود پاک کی ورد کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، 1 مہینہ گزرا تھا، میری فیملی بھی عمرے پر تھی اور میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی آپ کے وہ جو آنسو تھے، آپ کا جو جذبہ تھا وہ رنگ لے آیا۔ اچھا، ابھی مدینے کی بات کی تو دل تڑپ رہا ہے مدینے کی کوئی نعت سننے کے لیے، تو آپ کوئی نعت سنائیں مدینے کے حوالے سے۔ حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، جو مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، جو مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے، تو ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا۔ آمین ثم آمین، بہت ہی خوبصورت آواز ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا سر، 1-2 سوال اور ہیں کہ آج کل فرقہ واریت بھی نعتوں کے ذریعے بہت ہی زیادہ پھیلائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کتنا کہیں گے کہ یہ ہونا چاہیے یا بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے ہم 12 ربیع الاول پر دیکھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ جی ہم دیوبندی کو جلائیں گے گھر گھر میں، اس طرح کی مطلب چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نعتوں کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے اس چیز کو روکنا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن واضح طور پر اس میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرقہ بازی میں نہ پڑھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے؟ بالکل۔
تو فاعتصموا اب دیکھیں بحبل ہاں، اللہ۔ اب میرے نبی جو ہیں وہ کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیوبند کے ہیں، بریلوی حضرات کے ہیں، یہ سارے ہم بھائی ہی تو ہیں، بالکل فرقے تو بعد میں بنے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے اس وقت تو یہ چیز نہیں کوئی تھی، فرقہ نہیں تھا، نہیں تھا۔ تو دیکھیں نعت ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، تو بالکل میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عاشق نعت ہم، پڑھتے ہوئے یہ سوچے گا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی عاشق نعت جب پڑھ رہا ہے تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں یہ والے کلام پڑھوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیوبندیوں والے یا بریلویوں والے، جبکہ لکھنے والا بھی یہ نہیں سوچتا، بالکل یہ صرف ہمارے ذہن کی بات ہے۔ لکھنے والا بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے اشعار میرے آقا قبول فرما لیں، ہم، میرے اشعار میرے آقا قبول فرما لیں۔ فرمائے۔ کہیں پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا لکھنے والا یہ دکھا رہا ہو کہ یہ ہم فلاں مسلک سے یعنی اشعار یہ لکھے کوئی جا رہے نعت خواں کبھی نہیں کر سکتے کہ جو انتشار پھیلانے والے ہیں۔ لوگ ہیں یہ ان کی سازشی ہوتی ہے، یہ ان کی شرارت کہہ بس یہ تو سکتے ہیں۔ ازل سے ہم، منافقین کا گروہ چلتا آ رہا ہے، بالکل ایسے تو ہی ہے، میرے آقا کسی ایک اسپیسیفک جو ہے نا وہ فرقے کے نہیں ہیں، پورے بالکل جہان بالکل۔ کے لیے رحمت للعالمین اللہ نے بنا کے بھیجا ہاں ہے۔ تو وہ فرقے کیسے مطلب ہاں بنا ہاں، سکتے ہیں، تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے نا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جتنا پھیلائیں گے، جتنا لوگوں کو اویئرنیس دیں گے، اتنا لوگ ہم سے جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ ہوں گے، اتنا لوگ فرقے بازی سے دور ہوں گے۔ تو نعت بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فرقہ بازی کو ختم کرنے کا۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، صحیح۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر ایک چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نعت خواں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے جیسے جیسے پیسوں کی برسات ہوتی ہے، جوش ولولہ اب یہ تو اس آسمان کا پر حق ہوتا ہے ہے، نا۔ لیکن جیسے پیسہ رکتا ہے وہ جذبہ ٹھنڈا کیوں ہو جاتا ہے، کم کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یا تو وہ تھک جاتا ہوگا، ہم، نعت خواں بھی تو تھکتے ہیں نا۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو اب یعنی کہ پیسہ طاقت ہے، کہتے ہیں نا پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ دنیا کا صحیح، نظام ہی پیسے سے چل رہا ہے، دیکھیں جی۔ جی دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہر کسی کا نظام ہی بلکہ پیسے کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی نعت پڑھنے والا بندہ ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں نعت پڑھنے والا ہے، اس کی نظر میں اس کے نظر میں یہ پیسہ اتنی اہمیت نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ تو یہ جو دوست ایسا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، صحیح۔ بلکہ جو چیز میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سن کے نوازا جاتا ہے نعت خواں کو، تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امام شرف الدین بصیری کو آپ دیکھیں کہ قصیدہ لکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، سبحان اور اللہ۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ امام شرف الدین بصیری بہت زیادہ بیمار تھے، تو فالج تھا، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ وہ بہت سخت بیمار تھے۔ تو جب میرے آقا تشریف لائے خواب میں، آپ نے ان کو کملی مبارک عطا فرمائی، چادر مبارک عطا فرمائی، تو آپ بالکل شفا یاب ہو گئے۔ اسی طرح زید بن ثابت کو دیکھ لیں، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے نعت اچھا پڑھنے سر والے یہ تو ہو گیا کہ چلیں جو ہدیہ ہم لوگ دیتے ہیں، لیکن جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ہدیہ ہوگا تو ہم آئیں گے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو چھوٹا موٹا نعت خواہ ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سا نعت خواہ ہوں، نعت پڑھنے والا ہوں۔ میرے نزدیک یہ اس طرح کا کام کرنے والے بھی غلط کرتے ہیں، میں تو یہی کہوں گا۔ ٹھیک۔ اچھا سر جیسے ہم ملتان ہیں، سرائکی خطہ ہے، جی تو عوام کو جو سرائکی نعتیں ہیں وہ کون سی ہیں جو انہیں سمجھ آتی ہے پہلے سرائکی؟ دیکھیے جی سرائکی کو سرائکی سمجھ نہیں آئے گی، پشتو سمجھ نہیں بالکل آئے ایسا ہی ہے۔ گی، یہ چیز ہے۔ چلیں پھر آپ ہمیں سمجھ۔ سرائکی میں کوئی نعت سنائیں جو کہ آپ کو بہت پسند ہو۔ میں تو خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کا ان کے کلام اکثر جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں، اور مجھے ان کے اشعار بڑے پسند ہیں، تو میں آپ کو ایک شعر ان کا ضرور۔ سناتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک شعر اور میں جو سرائکی نعت کا ہر ویلے تانگا یار دیاں تے میں بیٹھی کاگ اڈار، فالاں پاواں میں تا قاصد بھیجاں، میرا تھی گیا حال بیمار، یار باجو ہن جیون کوڑے، میرے اندر درد ہزاراں، غلام فریدا میں تائیں میں روواں، جویں وچھڑیے کونج کتاراں۔
सुभान अल्लाह। सर हम चाहेंगे कि बातें ज़रा कम हो, इतना ज़्यादा सरूर है। आप हमें कोई ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की, हम चाह रहे हैं कि आप हमें 2-4 और मनकबत कोई नात के अशार सुनाएं। सराइकी नात का एक शेर मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ख्वाजा साहब के कलाम के एक दो अशार पेश करूँगा। शहरे मदीना होवे, रोजे दी छां होवे, दिलड़ी पई मेरी आहदी सोहणे दा नाम होवे। शहरे मदीना होवे, रोजे दी छां होवे, दिलड़ी पई मेरी आहदी सोहणे दा नाम होवे। दिलड़ी पई साडी आहदी आका दा नाम होवे। मदीने दी अजान होवे, आमीन। माहे रमजान होवे, मेरी जुबां ते विरदे रब दा कुरान होवे। मदीने दी अजान होवे, माहे रमजान होवे, मेरी जुबां ते विरदे रब दा कुरान होवे। रोजे दी छां दे तल्ले, रोजे दी छां दे तल्ले साडी गुजरान होवे। दिलड़ी पई मेरी आहदी सोने दा, मेरा मालिक दे तौफीक में कू मैं वन के तेरा घर देखा। हिक देखा रौनक काबे दी, वल मदनी सईदा दर देखा। जिवें लोग करें दे उमरा है, इवें मैं भी उमरा कर देखा। मता शाकिर बख्शिश थी पोवे, मैं तेरे रोजे पाक दे मर देखा। रोजे दी छां दे तले साडी गुजरान होवे, दिलड़ी पई मेरी आहदी सोहणे दा नाम होवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना नातों को सुनते जाते हैं ना, उतना ज्यादा दिल करता है कि मजीद हो, उतना ज्यादा जरूर आता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ में मजीद बरकत अता आमीन फरमाए। आमीन। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चंस और हैं, बस जी, वो ये है फरमाएं। कि जब नातवा 2-3 नातवा हो किसी महफिल मिलाद में, आपस में कंपटीशन की हो जाता है, माइक यहाँ से वहां नहीं जाने देते, एक के बाद एक रुकते नहीं है, तो ऐसा क्यों होता अच्छा, है? ये हर प्लेटफॉर्म पे मतलब होता है ये। जेलसी एक में अच्छा क्यों मेरी होती बात है? सुनो ना, ये जी। हर प्लेटफॉर्म पे होता है, ये सिर्फ नात खानी में नहीं, आप हम्म, म्यूजिक में देखें, आप किसी भी फॉर्म पे देखें, हम्म, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, उधर मुकाबला ऐसे ही होता है। सही। अच्छा, फिर हर आपने बंदे की कैसा कोशिश मुकाबला होती है। फेस किया? हाँ, कई बार मुलाकातें होती हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं महाफिज में, नात ख़ां हजरात, उनसे मुलाकातें होती रहती हैं, फिर पढ़ने का भी मौका मिलता है। तो अब हम जो अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, आप जिस मुकाबले की बात कर रही हैं ना, उसमें ये है कि एक नात ख़ां ये चाह रहा होता है कि मेरे अशार ज़्यादा पावरफुल हों, बिल्कुल। दूसरा चाह रहा होता है कि मैं ज़्यादा मकबूल हूँ, तीसरा चाह रहा होता है कि मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ने की कोशिश करूँ। इसमें वो ऊंचाई वाला मुकाबला नहीं होता, बल्कि हर किसी के इश्क का मुकाबला इश्क का होता है। मुकाबला वो होता कहता है कि मेरे अशार ज्यादा सुने जाएं, वो कहता है मेरे अशार ज्यादा सुने जाएं, और वो कहता है मेरे अशार ऐसे। सर मुकाबले से हमें याद आया कि आपने डिफरेंट जगह मुकाबला किया होगा, मतलब कंपटीशन हुआ होगा, तो उसमें जिस नात में आप विनर हुए जी। हैं, वो नात हमें सुनाएं। जी, मैं वो पेश करता हूँ। नफीसुल हुसैनी साहब की नात है, ए रसूल अमी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सुभान पे अल्लाह, मेरी फेवरेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको पढ़ा और बहुत सारे इनामात जीते। मैं एक शेर उसका पेश करता हूँ। जरूर। ए रसूले अमी, ए रसूले अमी, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना, बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं,
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیرے نگیں، کیونکہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ سر آخر میں میرا آپ سے یہی ایک سوال ہے، اسی پر ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھی تھی، تو میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں بلکہ سنائیں کہ وہ کون سی نعت تھی۔ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا 2019 میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا، سامنے گنبد خضرا، اور وہ منظر میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ تو سامنے گنبد خضرا، جن کے لیے نعتیں پڑھتے آئے ہیں ہم بچپن سے، جن کو نعتیں سنائیں، میرے آقا کی کرم نوازی ہوئی، میں وہاں پہنچا تو وہ نعت میں نے وہاں پیش کی، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک شعر اس کا میں پیش کروں گا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے،
پر قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری